وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اس سے قبل بنگلور سے ایک داعی یہاں طلب کیے گئے تھے. اس موقع پر میری اس مسجد میں آمد ہوئی تھی تو کچھ کہنے کا مجھے بھی موقع دیا گیا تھا. اس موقع پر میں نے سنت کی اہمیت پر کچھ باتیں گوش گزار کر دی تھیں، کچھ باتوں کا تذکرہ میں نے کر دیا تھا، اور بہت ساری باتیں اس ضمن میں مجھے اس دن بیان کرنی تھیں جو رہ گئی تھیں. آج دوبارہ آپ لوگوں نے یاد کیا تو موقع کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور مزید باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ باتوں کو ضبط ذہن کریں، جو بھی باتیں عمل سے متعلق ہوں ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے، بعد میں آپ تماموں کو وہ ساری باتیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہوں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. میں تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں ان باتوں کو، اس کے بعد پھر اگلی باتوں کی طرف ہم چلتے ہیں. سب سے پہلی اور بنیادی بات جو اس وقت میں نے گوش گزار کر دی تھی، آپ کے سامنے اسے پیش کر دیا تھا، وہ یہ ہے کہ کامل اور مکمل دین دنیا کے تمام دینوں میں دین اسلام ہے. دلیل بھی اس وقت پیش کر دی تھی. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اللہ کے نزدیک دوسری بات، قابل قبول دین تمام دینوں میں دین اسلام ہے. اس کے بعد تیسری جو بات اس ضمن میں ہم نے بیان کر دی تھی وہ یہ کہ جب یہ قابل قبول دین ہے اور کامل دین ہے تو اللہ کے نزدیک دینوں میں پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اس کی بھی وضاحت ہو چکی تھی، تماموں کی دلیلیں گزشتہ درس میں آ چکی تھیں. جب یہ پسندیدہ دین ہے، کامل دین ہے اور ساتھ ہی ساتھ قابل قبول دین ہے تو اس دین کو ہم کہاں سے حاصل کریں، کیسے حاصل کریں؟ تو دوسری بات جو بیان کی گئی تھی الکتاب والسنہ. دین کو اخذ کرنے کے دو مصادر ہیں، ایک الکتاب ہے، دوسرا سنہ ہے. الکتاب کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. السنہ کیا ہے؟ پہلے درجے میں اللہ کے رسول کا کلام ہے. اس کی وضاحت ہو گئی تھی اور دونوں کے لیے دلیلیں دی گئیں. اللہ کا کلام لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام السنہ ہے. اس کے لیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لہذا نبی اپنے خواہش نفس سے نہیں بات کرتے ہیں، وحی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ نطق کرتے ہیں. تو معلوم ہوا الکتاب السنہ دو مصادر ہیں اس دین کو لینے کے لیے. الکتاب اللہ کا کلام ہے، السنہ اللہ کے رسول کا پہلے درجے میں اللہ کے رسول کا کلام ہے. دونوں کے لیے دلیلیں پیش کر دی گئی تھیں. تیسری بات جو اس وقت ہم نے بیان کر دی تھی وہ کیا تھی؟ جب دونوں کے دونوں دو اہم مصادر ہیں تو پھر تیسرا مرحلہ یہ کہ دونوں وحی ہیں. بدقسمتی سے کچھ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ کا کلام وحی ہے، اللہ کے نبی کی سنتیں وحی نہیں. ایسا نہیں، دونوں کی دونوں وحی ہیں. اور اس کے لیے آیت پیش کر دی گئی تھی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اور وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. اللہ نے کتاب کو نازل کیا اور حکمت کو بھی نازل کیا ہے. تو لہذا جہاں کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آئے گا اس کو بھی نازل کیا گیا جب کہا جا رہا ہے، وہاں اس سے مراد سنت ہے. تو دونوں وحی ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے کچھ احادیث بھی بیان کر دی تھی. پہلی حدیث تو یہ بیان کر دی تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. بغور سنو اس بات کو، میں کتاب دیا گیا ہوں اور اس جیسی ایک اور شے، اسی جیسی ایک اور شے مجھے عطا کی گئی. سنت ہے. دوسری دلیل اللہ کے نبی نے کہا الا ما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ. اللہ نے جیسے چیزوں کو حرام کر دیا اللہ کے رسول نے بھی ویسے چیزوں کو حرام کر دیا ہے. لہذا حرمت رسول کی طرف سے آئے یا اللہ کی جانب سے کلام اللہ سے واضح ہو، حرام کردہ چیزیں دونوں کی دونوں حرام ہیں، اصول کو اختیار کرنا ہے. تیسری دلیل میں نے پیش کی تھی ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی. دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت. مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ ساری باتیں پچھلے دروس میں بیان کی جا چکی ہیں.
وہاں ایک اور بات بھی میں نے بیان کر دی تھی، وہ کیا تھا؟ سنت کے بغیر اللہ کی مراد کو پایا ہی نہیں جا سکتا، حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا، اتنی اہمیت ہے سنت کو۔ اس کے لیے مثال دی گئی تھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، امن ان کے لیے ہے، ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کون ایسا انسان ہوگا جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہ کرے؟ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ظلم ہو ہی جاتا ہے، تو لہذا عام ظلم کے تصور سے صحابہ پریشان ہو گئے، نبی کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ آدمی ظلم سے ایمان کو محفوظ رکھے تو ہی امن ملے گا، تو ہی وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا، تو کون سا انسان ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ تو اس موقع پر اللہ کی مراد کو اللہ کے نبی نے سمجھایا، بتایا، واضح کیا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو بھی یہی کہا تھا نا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ ساری باتیں پچھلے دروس کی تھیں۔ آج کے درس میں ہم سنت کی اہمیت پر دو چند باتیں بتا کر کے دو قاعدوں کا تذکرہ کریں گے، پھر اس کے بعد مزید کچھ اور باتیں اس ضمن میں گوش گزار کر دیتے ہیں، اسے ضرور ذہن میں رکھیں گے آپ۔ سنت کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطاب کیا تھا، ارباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بلیغ خطاب تھا نبی کا، آنکھیں اشکبار ہو گئی خطاب کو سن کر کے، دل دہل گئے خطاب کو سن کر کے۔ کہنے والے صحابی نے کہا، محسوس یوں ہوتا ہے یہ وداعی خطاب ہے آپ کا، آپ کوئی وصیت کیجیے ہم کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں کی۔ پہلی وصیت یہ تھی، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، سننے اور فرما برداری اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ باتیں آپ نے کئی باتیں بیان کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی اس حدیث میں بیان کی، آپ نے فرمایا انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ کیا کہا آپ نے؟ میرے بعد جو تم میں زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا۔ فتنوں کے زمانے میں اختلاف کی کثرت جہاں ہو وہاں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ فعلیکم بسنتی، ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ حکم نبی کا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے، اختلاف میں اختلافات کے جو ہے بہت سارے اختلاف کے ایام میں، لہذا سارے اختلافات سے محفوظ رہنے کے لیے، فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے نبی کی سنت کو لازم پکڑنا ہے، خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ کہا مضبوطی سے تھام لو اسے، بدعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اس لیے کہ بدعت گمراہی ہے۔ تو ایک تو اللہ کے نبی کا حکم ہے، فتنوں کے زمانے میں اختلافات جہاں زیادہ ہوں وہاں کثرت اختلاف سے یا اختلافات کے جو زمانے میں بھی آدمی کو سنت کو لازم پکڑ لینا چاہیے۔ ٹھیک، اہمیت کا پتہ چل گیا، قاعدے میں بعد میں بتاؤں گا، اس سے آپ کا اصل میں میرا مقصود ہے کہ کچھ علمی اضافہ ہو ہمارا آپ کا اور کچھ معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں، اس کی روشنی میں ہم سنتوں کو اپنانے والے ہوں۔ عمر ابن الخطاب، مشہور واقعات ہیں، علماء کی زبانی سنتے ہیں، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت کی اہمیت کو اس طرح سے اجاگر کیا ہے۔ گئے ایک مرتبہ حجر اسود کے سامنے، دیکھا اس کو تو کیا کہا؟ میں جانتا ہوں، اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، پتھر ہے تو ایک، نفع بھی نہیں پہنچاتا، نقصان بھی تجھ سے نہیں ہوتا۔ اب کہتے کیا ہیں آگے کہ میری آنکھوں نے اگر یہ نہ دیکھا ہوتا کہ اللہ کے رسول نے تجھے بوسہ دیا ہے تو میں کبھی بھی بوسہ نہیں دیتا۔ دیا ہے نا اللہ کے نبی نے، تو اتباع میں بھی بوسہ دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے بوسہ دیا اس لیے بوسہ دیتا ہوں، وگرنہ پتھر ہونے کے اعتبار سے اس لائق نہیں یہ پتھر کہ اسے بوسہ دیا جائے، اس کی تقبیل ہو، ایسا نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے۔ یہ عقیدے کے سدھار یا عقیدے یا توحید کے تذکرے کے ساتھ، عقیدے کی درستگی کے تذکرے کے ساتھ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اتباع، میں اتباع میں بوسہ دیتا ہوں، آنکھوں نے دیکھا ہے اسی لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ چلیے اس سے سنت کی اہمیت کا اندازہ ہوا، نبی کی اتباع کتنا ضروری ہے یہ معلوم ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک قول ہے سنت کی اہمیت کے سلسلے میں، ابو داؤد وغیرہ میں یہ قول ملے گا آپ کو۔
کیا کہتے ہیں وہ؟ رائے تو یہ کہتی ہے، عقل کا تو تقاضا یہ ہے کہ جو قدم ہوتے ہیں ان قدموں کا جو باطن ہوتا ہے نا، مسح کے لیے وہ زیادہ حقدار ہے، وہ زیادہ بہتر ہے اوپر والے حصے سے۔ لیکن میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم کے باطن کو چھوڑ کر کے ظاہر پر مسح کیا ہے، تو لہذا اب ظاہر ہی مسح کے لیے بہتر، اس لیے کہ اتباع کا تقاضا یہی ہے، سنت کو لازم پکڑنے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم باطن کو چھوڑ کر کے کہاں مسح کریں؟ ظاہر کو۔ عقل کیا کہتی ہے؟ باطن پر گندگی لگتی ہے، لیکن نبی نے کیا کیا ہے؟ ظاہر پر مسح کیا ہے۔ تو پھر اتباع کا، سنت کو لازم پکڑنے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی مسح کہاں کریں؟ ظاہر پر کریں۔ چلیے دو باتیں ہو گئی سنت کی اہمیت پر، تیسری بات بتا کر دو قاعدوں کی طرف نشاندہی کر کے آگے بڑھیں گے ہم۔ تیسری بات، سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، کتنی اہمیت والی بات بیان کی ہے۔ اسلاف کے اقوال بڑے پیارے ہوتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں اور بے بنیاد لوگوں کی باتیں لے کر کے واٹس ایپ میں نقل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اسلاف کی مستند باتوں کو لیں اور اس کو نقل کرنے کا اہتمام کریں، تو شاید اس سے فائدہ ہوگا، قوم کے علم میں، افراد کے علم میں اضافہ ہوگا، لوگ سنبھلیں گے، سدھریں گے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ بڑی پتے کی بات کہتے ہو، کہتے ہیں لا يقبل قول، کوئی بھی قول، کوئی بھی بات قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ ہو جائے، یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات، کوئی بھی قول اور عمل درست نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ وہ سنت کے مطابق، یعنی مطلب وہ نیت کے مطابق نہ ہو جائے۔ تین باتیں لائیں، پہلے قول، اس کو جوڑا کس کے ساتھ؟ عمل کے ساتھ، کہ جو آپ کہتے ہو اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، تو قول قابل قبول، ٹھیک ہے۔ اب دونوں کو قابل قبول کروانا ہے نا، قول اور عمل آپ کا اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ نیت درست نہ ہو۔ اب دونوں کو لا کر نیت سے جوڑ دیا۔ اب تیسرا مسئلہ دیکھیے، تین چیزیں جمع ہو گئی، قول، عمل، نیت، یہ تینوں چیزیں اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ نیت کی درستگی کے لیے بھی سنت چاہیے، عمل کی درستگی کے لیے بھی سنت چاہیے، قول کی درستگی کے لیے بھی سنت چاہیے، سنت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ نیت کے سلسلے میں بھی سنت نے رہنمائی کی ہے، انما الاعمال بالنیات، کیا یہ حدیث نہیں ہے کیا؟ اور ہمارے ایک عجیب لوگوں کے اندر بڑی پریشانی آ گئی ہے، بھئی ایک ایک چیز کے کئی نام ہو سکتے ہیں، قرآن کا صرف قرآن نام نہیں ہے، فرقان بھی نام ہے، حدیث بھی نام ہے، اور بھی کئی نام اس کے موجود ہیں، ایسے ہی حدیث کے، قرآن کے، سنت کے اور بھی کئی نام ہیں، تو لہذا کئی بھی نام سے آپ پکار لیں، اہل السنہ اپنے آپ کو کہہ لیں، اس کا ایک نام حدیث بھی اگر اہل الحدیث آپ کہہ لیں، اس کا ایک نام اثر بھی ہے، اہل الاثر آپ کہہ لیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں، اہل الفرقان آپ کہہ لیں، اہل القرآن آپ کہہ لیں، لہذا اس طرح سے اس کا ایک نام حدیث بھی ہے تو اہل الحدیث آپ کہہ لیں، کئی ایک نام اس کے آ جاتے ہیں۔ تو اب ہمارے یہاں بعض لوگوں کو ایک پریشانی لگی، سنت الگ، حدیث الگ، عجیب مسئلہ، کچھ نہیں، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اہل السنہ اہل الحدیث دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سنت کے بغیر نیت کی اصلاح نہیں ہو سکتی، سنت کے بغیر عمل کی اصلاح نہیں ہو سکتی، سنت کے بغیر قول کی اصلاح نہیں ہو سکتی، قول کے سدھار کے لیے بھی سنت چاہیے، عمل کی اصلاح کے لیے بھی سنت چاہیے، نیت کے سدھار کے لیے بھی سنت چاہیے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ کے اس قول کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، قول قابل قبول نہیں جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ ہو، قول و عمل صحیح نہیں ہو سکتے جب تک کہ نیت کے موافق نہ ہو، قول، عمل، نیت درست نہیں ہو سکتی، تینوں چیزیں اس وقت تک جب تک کہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ تو سنت کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب چلیے پہلا قاعدہ یاد رکھیں آپ، سنت ضروری کیوں ہے؟ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ سنت ضروری اس لیے ہے، بتایا گیا اس سے پہلے بھی، بار بار کی تکرار سے ایمان میں تازگی آتی ہے، اسی لیے بار بار اس کی تکرار ہونی چاہیے۔ پہلا قاعدہ یاد رکھیں آپ، اس پہلے قاعدے میں 4-5 باتیں آتی ہیں سنت کی اہمیت کے حوالے سے۔ پہلا قاعدہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے کلام میں کوئی حکم دے دیا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں وہی حکم دیا. اب اس سنت کو کیا نام دیں گے آپ؟ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں؟ علماء کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا قرآن مجید میں, وہی حکم اللہ کے نبی نے حدیث میں بھی دیا. اب وہ جو نبی نے حکم دیا ہے حدیث کا, ہم اس کو سنت کہتے ہیں, حدیث کہتے ہیں. اس سنت کو کیا نام دیں گے آپ؟ لہذا یہ سنت تاکیدی ہے, مؤکدہ سنت میں سے کہتے ہیں نا, سنت مؤکدہ, تاکید. اللہ نے جو بات کہی وہی بات اللہ کے نبی نے. اللہ نے کہا نماز پڑھو, اللہ کے رسول نے بھی حدیثوں میں کہا نماز پڑھو. اللہ نے کہا روزے رکھو, اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا روزے رکھو. اللہ رب العالمین نے کہا زکوٰۃ ادا کرو, اللہ کے نبی نے بھی حدیث میں کہا زکوٰۃ دے دو. تو وہی بات جو قرآن میں تھی وہی بات اللہ کے نبی نے بھی بیان کی. تو اس کو ہم کون سی سنت کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ, تاکید والی سنت ہے. یہ فرض نمازوں سے پہلے بات کی رکعتوں والی سنت کی تفصیل نہیں ہے. یہ اصل میں سنت کے حوالے سے سنت مؤکدہ ہے, اس میں تاکید ہے. جو بات اللہ نے بیان کی وہی بات نبی نے بھی بیان کی ہے, لہذا تاکید آ گئی. اب دیکھیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو دیں اسے لو, جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ حکم آیا نا اللہ کا. اب اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں دیکھیے حدیث میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا, مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. دیکھیں, میں جس چیز کا تمہیں حکم دوں اپنے استطاعت کے مطابق اسے بجا لاؤ, اور جس سے منع کروں اس سے. اللہ نے کہا رسول جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ, رسول جس کا حکم دیں اسے بجا لاؤ. نبی یہی کہتے ہیں کہ میں جس کا حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاؤ, اور جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ. اب جو بھی ایسے احکام ہیں اللہ نے وہی کہا, نبی نے وہی کہا, تو یہ سنت کون سی ہے؟ سنت مؤکدہ. ٹھیک ہے, چلو دوسری سنت دیکھیں آپ. کبھی ایسا ہوتا ہے قرآن میں پوچھوں گا آپ لوگوں سے اچھی طرح سے, سن لیں بہت توجہ سے. ہاں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کوئی حکم دیتے ہیں, وہ حکم مجمل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مجمل. اب اس مجمل حکم کے لیے مفصل جو ہے سنت آتی ہے. سنت جو آتی ہے وہ تفصیل بیان کرتی ہے اس کی مجمل کو. تو اب مسئلہ یہ ہوا سنت کتنا ضروری ہے کہ اللہ کا حکم ہے لیکن مجمل ہے, اس مجمل کی ساری تفصیل کہاں مل رہی ہے؟ سنت سے مل رہی ہے. تو سنت تفصیلی ہوتی ہے. سنت کیا ہوتی ہے؟ تفصیلی. کس کی تفصیل؟ مجمل کی تفصیل. چلیے اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, مجمل ہے. تفصیل کہاں ہے؟ سنت میں. تو معلوم یہ ہوا کہ سنت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ دین کو سمجھ سکیں. عجیب لوگوں کا مزاج ہو گیا ہے, ضرورت نہیں سنت کی, حاجت نہیں سنت کی, سنت کے بغیر قرآن سمجھیں گے. کیسے سمجھیں گے آپ قرآن؟ آپ دیکھیں مجمل ہے, اس مجمل کی سنت تفصیل بن کر کے آتی ہے. چلو دو باتیں ہو گئی, زیادہ جانا نہیں, مجھے آگے اہم باتیں بتلانی. تیسری بات, کبھی کوئی حکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ مطلق ہوتا ہے, سنت اس کو مقید کرتی ہے. مطلق حکم ہے, سنت نے کیا کر دیا ہے؟ مقید کر دیا ہے. ساری باتیں آ چکی اس سے پہلے. سیدھی بات, چور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو, مطلق ہے ہاتھ, لیکن سنت نے آ کر کے مقید کر دیا. کتنا مقید کر دیا ہے؟ کتنا ہاتھ کاٹنا وہ بھی, کتنے پر کاٹنا وہ بھی. چھوڑو دونوں کو نکال کر کے قرآن پر عمل کرنے لگ جاؤ, یہاں سے کاٹ کر رکھ دو یاد, کہاں سے؟ مطلق ہاتھ کاٹنا ہوگا. تو اس حوالے سے کبھی مطلق ہوتا ہے, سنت مقید ہوتی ہے, آ کر کے قید لگاتی ہے. اچھا کتنا چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا ہے؟ کوئی صاحب بتائیں گے علماء کو چھوڑ دیں, کتنا چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا ہے؟ سنت نہیں ہوگی تو بس ختم. 5 پیسے چرا لیا گھر میں بچہ, باپ پکڑے ہاتھ کاٹ دے, کیا مسئلہ ہے؟ چرایا نا, نہیں ہوگا ایسا. ربع دینار, کتنا؟ ربع دینار. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, ربع دینار کتنا ہوگا, یہ بھی بڑی پریشانی. وہ دینار جو اس وقت ہوتا نا, اس زمانے میں وہ جو سکہ ہوتا تھا سونے کا, چاندی وغیرہ کے جو سکے ہوتے تھے, اس کو اگر آپ موجودہ جو ہے اس میں اس کو تقسیم کریں گے تو 4 گرام 374 ملی گرام کا 1 دینار ہوتا. سونے کی بات کر رہا ہوں میں. 4 گرام سونا, 4 گرام 374 ملی گرام, دونوں کو ملائیں گے تو کتنی قیمت ہوگی؟ کوئی صاحب ہوں گے نا یہاں؟
کتنی قیمت ہو سکتی ہے؟ گرام کیسے چل رہا ہے سونا گرام؟ ہاں کتنا چل رہا ہے گرام؟ گرام 4800. تو 4 گرام 374 ملی گرام کتنا ہوا؟ تقریباً 23,000 تک ہوتا ہے. کتنا؟ 22-23,000 تک ہوگا غالباً. ہاں 22,000. ہاں 22-23,000 روپیہ. اب اس 22-23,000 روپے کا چوتھائی اگر کسی نے تقسیم کر لیا کتنا ہوگا؟ چوتھائی کتنا ہو سکتا ہے؟ ربع. 4 حصے کریں گے تو چوتھائی کتنا؟ 6,000. اچھا یہ مسئلہ بتلانے کے لیے میں زیادہ پوچھ رہا ہوں آپ کو کیونکہ ضمناً ایک مسئلہ بتلانا ہے مجھے. ہاں اصل میں ہم لوگ گفتگو کے انداز سے علم لیں گے نا, وہ صرف ایک طرفہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. کتنا ہو گیا؟ 6-7 ہزار. ہاں 5-6 ہزار. چلو اتنا اگر کوئی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, وہ بھی کہاں تک؟ تو معلوم یہ ہوا مطلق ہے, سنت آ کر کے مقید کرتی ہے. اب یہ 1 دینار کا مسئلہ چھیڑا کیوں؟ میں ضمناً ایک بات اور بیان کر دینا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ شریعت نے یہ بھی سنت واضح کر دی. دیکھیں یہ بھی سنت ہے. حیض کے ایام میں قرآن کہتا ہے کہ عورت کے قریب نہ جاؤ. کوئی چلا گیا, اب وضاحت سنت میں آئی ہے. کیا سنت میں آئی ہے؟ آپ اس کو دیکھیں گے, تلاش کریں گے. ابتدائی دنوں میں اگر کوئی حیض کے ابتدائی دنوں میں گیا, خواہش کا تکملہ کر لیا, 1 دینار اس کو جرمانہ دینا پڑے گا. کتنا 1 دینار مطلب کتنا جی؟ 22,000 روپے دینا پڑے گا. اور اگر آخری دنوں میں گیا تو آدھا دینار. کتنا؟ 22 کا کتنا ہوگا؟ 11,000. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ یاد رکھیں, سب شریعت میں ہے, یہ سب دین میں ہے. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے سنتیں کیا. نہیں پتہ ہے تو جیسے طبیعت چاہیں ویسے ہم کرنے لگ جائیں گے. بہرحال کبھی سنت مقید ہوتی ہے, یعنی مطلق ہو, یعنی حکم مطلق ہوتا ہے, سنت مقید ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مؤکد ہو گئی, مجمل کی تفصیل آ گئی, پھر اس کے بعد مقید آ گئی. اچھا کبھی کیا ہوتا ہے قرآن میں ایسی سنت آتی ہے کہ اس سنت کو ہم قرآن میں کوئی ایسا حکم آتا ہے, اس حکم کو ہم عام کہتے ہیں, سنت آ کر اسے کیا کرتی ہے؟ خاص کر دیتی ہے. 4 چیزیں ہو گئی نا. ایک مؤکد ہے, دوسرا مفصل ہے تفصیل بیان کرنے کے لیے, تیسرا مقید ہے, اور چوتھا خاص. وہ ہے نا میتہ حرام ہے اور اسی طرح سے خون حرام ہے, لہذا سنت نے آ کر کے خاص کر دیا کہ نہیں 2 میتے حلال, 2 جو ہے خون حلال. چلیے تفصیل میں آگے جائیں گے ہم بعد میں. 5ویں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ سنت زائدہ بھی ہوتی ہے. قرآن میں کوئی حکم وغیرہ نہیں, لیکن نبی اپنی طرف سے سنت میں اس کو بیان کرتے ہیں. ایک قاعدہ ہے, اس قاعدے کو آپ نے جان لیا, دوسرے قاعدے کو بیان کر کے میں اہم بات اور بیان کر کے بات کو ختم کروں گا. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ پہلے قاعدے میں باتیں اتنی آ گئی کہ سنت کی اہمیت ہے. اس اہمیت کو سمجھنے کے لیے پہلا قاعدہ یہ کہ سنت کبھی تاکیدی ہوتی ہے, سنت کبھی تفصیلی ہوتی ہے, اور سنت کبھی مطلق کی جو ہے قید میں آتی ہے, یعنی مطلق جو ہے اس کو قید میں آتی ہے, اور کبھی سنت خاص ہوتی ہے, کبھی زائد ہوتی ہے. چلیے آگے مسئلہ جو دوسرا قاعدہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں, ایک ایک مثال دے کر کے بات کو آگے بڑھائیں گے. سنت میں جتنے اوامر ہیں, اوامر مانے کرنے والے کام جتنے بھی ہیں, اس کی حقیقت کو جاننا بھی ضروری ہے. دیکھیے اب سنت کتنی اہم ہو گئی. جتنے اوامر ہیں ان اوامر کی حقیقت کو جاننا سنت میں یہ بھی ضروری ہے, اور جتنے نواہی ہیں ان نواہی کی حقیقت کو جاننا بھی سنت میں ضروری ہے. سنت کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور آج لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اللہ کا کلام کافی ہے. کیسے کافی؟ مثال دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آئے گی. اوامر, ایک امر دیکھیے نبی کا, توضؤ مما مست النار. آگ نے جس چیز کو چھو لیا اس کے استعمال کرنے کے بعد تم کو کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے. حکم ہے باقاعدہ, وضو کرو. تو اب یہ حکم جو ہے سنت میں اس کی حقیقت کو جاننا ہے ہمیں. یہ سنت ہے, اس کی حقیقت کو جانیں گے ہم. یہ جو حکم دیا گیا واجب ہے, مستحب ہے یا منسوخ ہے. الحمدللہ اتنی تفصیلات, اتنی علمی باریکیاں, اس کی تفصیل کو جاننا ہوگا, وگرنہ آپ حکم لگا دیں گے واجب ہے. تو اب دیکھیں سنت میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے کے شانے کا استعمال کیا. شانے کا جو گوشت ہوتا ہے نا, اس کو آپ نے استعمال کیا, کھا لیا آپ نے. ظاہری بات ہے پکی ہوئی چیز تھی, بغیر وضو کے آپ نے نماز ادا کر لی. یہاں کیا حکم ہے؟
وضو کرو، تو واجب ہو جانا چاہیے اس حدیث کی روح سے۔ دوسری جگہ نبی علیہ السلام نے بغیر وضو کے گوشت کا استعمال کیا، آگ پر پکی ہوئی گوشت کا، بغیر وضو کے آپ نے نماز ادا کی۔ اس حدیث سے اب یہاں حکم لگے گا، کیا حکم لگے گا؟ یہ واجب نہیں، مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اب وہ ساری چیزیں اسی لیے کہتے ہیں رسول نے جو دیا یا رسول جو دیں اسے لو، تو رسول نے صرف ایک نہیں دیا، ایک معاملے میں کئی چیزیں، ان سب کو آپ کو جمع کرنا ہوگا، جمع کر کے پھر آپ اس سلسلے میں فیصلہ لیں گے کہ یہ کیا ہے۔ تو لہذا اوامر میں سنت کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ واجب ہے یا مستحب ہے یا منسوخ ہو چکا ہے۔ چلیے نواہی کی ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جو بھی منع کردہ کام ہے اس میں بھی آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی۔ یہ شکل کون سی ہے؟ مثال اس کی دیکھیں آپ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پینے سے منع کیا ہے، بلکہ ڈانٹ پلا کر کے منع کیا ہے۔ زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ہیں، نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منع بھی کیا ہے، ڈانٹ کر کے منع کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا ہے؟ یہاں تک آپ نے کہا کوئی اگر کھڑے ہو کر کے پی لیا ہے، پیٹ میں جو پہنچا نا، انگلی ڈال کر کے قے کر کے باہر نکالے۔ اب یہ ساری حدیثوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سنت تو ہے نا، یہ کھڑے ہو کر کے نہیں پینا چاہیے، سنت ہے، لیکن اس سنت کی بھی ہم کو تحقیق کرنی پڑے گی، اس کی جانچ پڑتال کرنی پڑے گی۔ وہاں واجب اور مستحب کا مسئلہ تھا، اب یہاں کون سا؟ حرام اور تنزیہ کا مسئلہ آئے گا۔ کیا حرام ہے کھڑے ہو کر کے پینا؟ تو پھر اب دیکھتے ہیں نبی کی پوری زندگی، نبی کی سنتوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ تو جائزہ لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں نے آب زمزم اللہ کے نبی کو پلایا تو آپ نے کیسے پیا؟ کھڑے ہو کر کے پیا ہے۔ اب پہلی روایتوں سے تو حرام معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں نبی کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ یہ حرام نہیں، تنزیہ ہی ہے۔ کیا ہے؟ اس کو ناپسند کیا گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ حضرت ام کبشہ کہتی ہیں نبی میرے گھر تشریف لائے، وہ مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، وہ لٹکے ہوئے مشکیزے کو آپ نے کھڑے کھڑے منہ لگا کر کے پانی پی لیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے علاقے میں جاتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد خطاب کرتے کرتے پھر اس کے بعد عصر کا وقت آتا، وضو کرتے ہیں، پانی جو بچا ہوا تھا کھڑے ہو کر کے آپ نے اس کو پیا اور کہا جیسے تم نے مجھے اس حالت میں دیکھا ہے میں نے بھی اللہ کے نبی کو اسی حالت میں دیکھا ہے۔ اب یہ ساری سنتیں جمع کرنی ہوں گی، تب جا کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرمت والا مسئلہ نہیں، یہ تنزیہی معاملہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین تمام انسانوں کے لیے ہے، اس میں مختلف قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ شریعت نے اس اعتبار سے اس کا حوالہ دیا، لیکن ضروری یہ ہے کہ صحت کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں صحیح ہونی چاہیے، وگرنہ آپ موضوع روایتوں کو بھی لا کر کے لوگوں کے ذہنوں میں اتار کر کے دیکھیے کبھی یہاں یہ کہا گیا کبھی وہاں وہ کہا گیا، لہذا اس اعتبار سے حدیثیں حجت نہیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں۔ صحت پہلے بنیادی شرط ہے، اس کے بعد یہ سارے معاملات ہیں۔ اب چلیے ہم اہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سنت کی اہمیت سے اتنی باتیں ہمیں معلوم ہوئی، دو قاعدے تو ہم کو پتہ چل گئے، ان دو قاعدوں کے بعد اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ ہم کیوں اتنی اہمیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو؟ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور کیا گواہی دیتے ہیں؟ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کی معرفت کے بغیر رسالت کی گواہی معتبر نہیں۔ تو پہلے کس کو جاننا پڑے گا؟ ہم کو رسول کو پہلے جاننا پڑے گا، تو پھر رسالت کی آپ گواہی دیں گے تو بات مانی جائے گی۔ اب یہی اہم موضوع، اس کو ذہن میں رکھیں۔ رسول کی معرفت کے بغیر، اللہ کے رسول کو جانے بغیر رسالت کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ ہمیں اب جاننا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے، اللہ کے رسول کون ہیں، اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آئے اس کا مقام کیا ہے، جس وقت میں آ گئے اس کا مقام کیا ہے، تب جا کر کے سنت کی اہمیت کا آپ کو پتہ چلے گا کہ سنت کتنی اہم ہے۔ تو چلیے میں چار باتیں بتلا رہا ہوں۔ رسول کی معرفت کے ساتھ رسالت کی گواہی معتبر، رسول کی معرفت کے بغیر رسالت کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ پہلے رسول کو تو جانیں آپ۔ اگر یہ جان لیں گے رسول کو تو کبھی یہ مسئلہ نہیں بیان کریں گے سنت کی ضرورت نہیں، سنت کی ضرورت نہیں، بلکہ سنت رسول سے جڑی ہوئی ہے۔ جب آپ اللہ کے رسول کے مقام کو جان جائیں گے تو سنت کا مقام معلوم ہوگا کہ کتنی اہمیت ہے۔ چلیے، اعظم الرسول، ہم جانتے ہیں رسول کا مقام کتنا اونچا ہے۔
یہ پہلے جاننے کی کوشش کریں گے. 4 باتیں میں بیان کروں گا. اعظم الرسول، زمان الرسول، مکان الرسول، حال الرسول فی ولادتی او فی وقت الولادہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ 4 چیزیں ہم جانیں گے آج کے درس میں. اعظم الرسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عظمت والے رسول ہیں، سب سے زیادہ مقام و مرتبے والے رسول ہیں. دلیل اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے آپ کے بارے میں عہد لیا کہ ہم تم کو کتاب دیں گے، حکمت دیں گے، پھر رسول تمہارے پاس آئیں گے، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کریں گے تو تم ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ تم ان کی مدد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اب سنت کے انکار کرنے والے ذرا دیکھیں یہاں کتنا بڑا مقام دیا جا رہا. سارے نبیوں کی روحوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے کہا میں بھی گواہ رہتا ہوں، تم بھی گواہ رہنا. ٹھیک، یہ عہد ہو چکا تھا. اس عہد کو پورا کہاں کیا گیا؟ معراج کروا کر کے. جبرائیل امین لیے بیت اللہ الحرام سے آپ کو کہاں لے کر کے پہنچے؟ مسجد اقصی میں. مسجد اقصی میں کون ہے؟ ہاں، سارے انبیاء ہیں. اب دیکھیے ہمارے ہاں نبی کی سنت، آپ اندازہ لگائیں، ہر پیغمبر یہ چاہتا ہے کہ مجھے امامت کا شرف حاصل ہو، لیکن اللہ کے نبی کو آگے کیا گیا، آپ نے امامت کی. یہ ہے اعظم الرسول. اللہ کے نبی کتنے عظیم ہیں، کتنے اعلیٰ ہیں، کتنا اونچا مقام ہے آپ کا کہ سارے اولو العزم پیغمبروں کے ساتھ سارے رسولوں نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی ہے، آپ کی جو امامت کو تسلیم کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت کی. آپ امام الانبیاء کہلائے. ٹھیک ہے، یہ اعظم ہونے کی بڑی دلیل ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آسمانوں کا سفر شروع ہوا. پہلے آسمان پر ابو البشر، آخری آسمان پر ابو الانبیاء. کون ہے آخری آسمان پر؟ ابو الانبیاء کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے نا؟ پہلے آسمان پر ابو البشر ہیں، آخری 7ویں آسمان پر ابو الانبیاء ہیں. لہذا درمیان میں بھی رسولوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، تمام پیغمبروں سے ملے، آخری 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام. کتنا اونچا مقام ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب، اتنا اونچا مقام کہ بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ اہل علم کا اجماع ہے اس بات پر کہ آپ سب سے زیادہ مقام والے ہیں. لہذا ابراہیم علیہ السلام جس مقام پر تھے اس سے بھی زیادہ اعلیٰ و عرفہ مقام پر آپ پہنچے، جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. تو مقام کے اعتبار سے نبی کا اتنا اونچا مقام ہے. آخری بات نبی نے کیا بیان کی؟ قیامت والا دن ہوگا، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میدان محشر میں ہوگی. انا سید ولد آدم، میں سارے بنی آدم کا کیا رہوں گا؟ سردار. اتنا اعلیٰ مقام ہے آپ کا، اتنا اونچا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. بلکہ میدان محشر میں بھی یہ ہوگا، گنہگار آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، رب سے سفارش کیجئے، نہیں کر سکتا میں، فلاں کے پاس جاؤ. ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، میں بھی نہیں کر سکتا، اذهبوا محمدًا، کہاں جاؤ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. لہذا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مقام اتنا اونچا ہے کہ آپ سجدہ ریز ہوں گے، خوب رب کی تعریف کریں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہوگی، ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع، کہ آپ سفارش کریں، سفارش قبول کی جائے گی، مانگیں عطا کیا جائے گا، سر کو اٹھائیے. لہذا ان تمام چیزوں سے معلوم ہوا کہ نبی کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. آپ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک، یہ مقام الرسول تھا. لیکن اب زمان الرسول دیکھتے ہیں ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جس وقت آپ پیدا ہوئے، جس وقت آپ موجود تھے، دنیا کے تمام زمانوں میں سب سے زیادہ مقام والا زمانہ ہے، مرتبے والا زمانہ ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں خیر القرونی قرنی. حالانکہ روایت میں خیر الناس کے الفاظ بھی ہیں. خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس سے بہترین زمانہ کوئی اور نہیں. بلکہ بعض علماء نے تشبیہ دی اس کو، کس سے؟ سب سے بہترین زمانہ نبی کا سارے زمانوں میں سب سے اچھا زمانہ. مثال دیتے ہوئے کہا جیسے مہینے میں چاند ایک دن کامل اور مکمل ہوتا ہے. کون سا دن ہوتا ہے وہ؟ 14ویں کا. اس سے پہلے کامل نہیں، اس کے بعد کامل نہیں. نبی کا زمانہ بھی ٹھیک ایسے ہی ہے جیسے 14ویں کا چاند کامل ہو گیا پورے مہینے کے اعتبار سے،
پورے زمانوں کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی کا زمانہ اس طرح کامل زمانہ ہے، مکمل زمانہ ہے، لہذا اس سے تشبیہ دی۔ اس سے بھی بڑی بات یہ جو بیان کی گئی ہے وہ کیا، ایک آیت کریمہ قرآن مجید میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں عطا کریں گے اس لیے کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ کن کو عذاب نہیں عطا کریں گے؟ ہاں، آیت جب نازل ہو رہی تھی تو پہلا اشارہ کن کی طرف ہے؟ ان کو عذاب نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ ان میں ہیں۔ خاندان قریش ظاہری بات ہے مکہ میں ہیں، پہلے درجے میں تو وہی رہیں گے، یہ خاندان قریش ہے، یہ آپ کا خاندان ہے، سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے اونچا خاندان، ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے سورۃ الفیل اٹھا لیجئے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ جب صورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی بنائے گئے تھے، لیکن جس وقت اصحاب فیل تباہ کیے جا رہے تھے کیا اس موقع پر اللہ کے نبی تھے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی تھے؟ نہیں تھے۔ ہاتھی کے لشکر کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس وقت اللہ کے نبی ہیں دنیا میں؟ نہیں ہیں۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں؟ آپ جب ان میں موجود ہوں گے تو ان قریشیوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قریشی کیا کر رہے تھے؟ مکہ میں توحید پرست تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، پھر کیا کر رہے تھے؟ تو پھر عذاب کی مستحق ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اگر ابرہہ آ رہا ہے اسی بہانے ان کو بھی سبق اللہ سکھانا چاہے تو سکھا سکتے تھے نا، لیکن لشکر کو تباہ کیا گیا اور حفاظت کن کی گئی؟ کعبہ کے ساتھ قریشیوں کی حفاظت کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں آپ ان میں موجود ہیں تو ان کو عذاب نہیں دیا جا سکتا، اور اللہ کے نبی اس وقت موجود تھے۔ کس اعتبار سے؟ اہل علم کہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ آمینہ سے شادی ہوئی تھی عبداللہ ان کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کے بطن میں اس وقت 4 ماہ کے تھے، اس کا بھی اعتبار کیا گیا۔ مکہ میں ہیں آپ، 4 ماہ کے ہیں آپ، اور آپ امن والے ہیں، آپ کی وجہ سے ان کو امن ملنا ہے، بلد الامین ہے، لہذا آپ رسول امین ہیں، رسول الامن ہیں، اگرچہ کہ بھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن یہ کہ رحم مادر میں آپ کا وجود ہے 4 ماہ کا، لہذا آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب نہیں دیا جا سکتا، آپ کے ہوتے ہوئے انہیں عذاب سے دوچار نہیں کیا جا سکتا، لہذا ابرہہ کے لشکر کو اسی لیے ہم نے تباہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا ہے؟ کیوں کیا ایسا؟ اس لیے کیا تاکہ لوگ قریشیوں سے محبت کریں، قریش اعلیٰ خاندان ہے، نبی کا خاندان ہے، اور اللہ کے نبی اس وقت موجود ہیں، تو لہذا اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس زمانے کو سب سے بہترین زمانہ قرار دیا کہ نبی موجود ہیں، اسی لیے ان کو عذاب سے دوچار نہیں کیا جاتا ہے، سزا نہیں دی جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں اس کی طرف اشارہ کیا، بہت بہترین زمانہ، بڑا عمدہ زمانہ، بڑا اچھا زمانہ، ایسا زمانہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو اعلیٰ مقام آپ کا، عمدہ زمانہ آپ کا، آپ کے زمانے سے زیادہ بہتر زمانہ کسی اور کا نہیں۔ 2 اور حالتیں بتا کر کے درس کو ہم ختم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی کی سنتوں کو اہمیت کیوں ہے۔ چلیے، زمان الرسول کا تذکرہ ہو گیا، مکان الرسول کا بھی تذکرہ ہم کر لیں۔ مکان کے اعتبار سے بھی اتنا اعلیٰ مکان ہے آپ کا جہاں آپ پیدا ہوئے، اس سے زیادہ اعلیٰ مکان کوئی اور نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ دیکھیں جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا۔ تو آپ مکہ میں پیدا ہوئے، امن والا شہر ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ اس میں مقام ابراہیم ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مل کر کے علیہم السلام کعبہ کی تعمیر کی اور دعا کی ہے۔ کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں انہی کے لیے رسول بھیج دے۔ دیکھیے امن والا مقام ہے، اور 2 پیغمبر اس کی تعمیر کر رہے ہیں کعبہ کی، اور دعا کر رہے ہیں کہ ان میں انہی کے لیے رسول کو بھیج دینا۔ تو اس حوالے سے امن والی جگہ آپ تشریف لائے، آپ کے لیے دعا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، لہذا یہ دعا کی قبولیت کی جو ہے علامت تھی۔ اور خود ویسے بھی حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی خود ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا
کہ میرے بطن سے نور نکل رہا ہے اور ساری کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ لہذا کتنی بڑی بات ہو گئی، حالت کتنی اچھی ہے۔ تو مکان کے اعتبار سے عمدہ مکان ہے، زمان کے اعتبار سے سب سے اچھا زمانہ ہے، مقام کے اعتبار سے نبی کے مقام والا کوئی نہیں ہے۔ اب حال کے اعتبار سے دیکھیں آپ، حال کتنا عمدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، تشریف آوری کے مان بعد حالت دیکھیے اس وقت کی کتنی عمدہ اور کتنی بہتر تھی کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہو گئی، نارے کسرا ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ دیکھیے حالت کتنی بہتر ہو گئی، مہینوں سے ایک آگ جل رہی ہے کسرا کی، پیدائش کے مان بعد نارے کسرا ٹھنڈی ہو گئی ہے، بجھ گئی ہے، وہ آگ بجھ گئی۔ دوسرا، وہ جتنے تخت والے تھے نا، ان کے تخت جو ہے جنبش کرنے لگے ادھر سے۔ اور تیسرا مسئلہ، آسمانوں پر پہرے مقرر کر دیے گئے، پہرے دار لگا دیے گئے ہیں۔ آپ کی پیدائش ہوئی ہے، آپ کی پیدائش کے مان بعد یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے، کسرا کی آگ بجھ جاتی ہے اور عرش اور تخت ہلنے لگتے ہیں، آگ آسمانوں پر پہرے دار مقرر کر دیے گئے ہیں، ساری چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد ایک عجیب معاملہ یہ بھی ہوا حالت کے اعتبار سے، وہ بنی سعد کی عورتیں بچیوں کو لینے کے لیے، بچوں کو لینے کے لیے، دودھ پلانے کی مدت پورا کرنے کے لیے وہ ساتھ آتی رہی نا، تو سارے آئے اور سب سے آخر میں حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں۔ دیکھا اب یہی ایک بچہ بچا ہوا ہے جس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو ابو کبشہ نے کہا تھا لے لو اسے، اللہ خیر عطا کریں گے، اللہ برکت دیں گے۔ اٹھا لیا، سواری سب سے پیچھے رہنے والی، اور دودھ کے لیے اس کے سینے کی جو ہے مطلب یہ کہ دودھ والی جگہ خشک تھی، لہذا برکت کا حال یہ، حالت یہ ہے، کہتی ہیں حلیمہ میں نے لے لیا محمد کو، اس کے نتیجے میں برکتوں کا آغاز ایسے کہ سینے میں جو ہے دودھ آنا شروع ہوا، سواری دوڑنا شروع ہو گئی۔ گھر میں پہنچنے کے بعد جو میری بکریاں تھیں وہ پیٹ بھر کر کے کھا کر کے واپس لوٹتی، اور نتیجے میں کہ ان میں بھی دودھ بھرا کا بھرا رہتا۔ اس طرح سے خیر و برکتوں کا نزول ہوا۔ اور اس سے بھی بڑی بات جس کو بتلانے کے لیے میں نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں، وہ کیا، 2 سال کے آپ ہو گئے، دوسرے شریک بھائی کے ساتھ وہ جو بکری کے بچے وغیرہ ہیں ان کو لے کر کے پہاڑی پر گئے چرانے کے لیے، کیا دیکھتے ہیں کہ 2 صاحبان تشریف لائے ہیں، آپ کو لٹا دیا ہے، آپ کا سینہ چاک کیا ہے، اور سینے سے اس ٹکڑے کو نکال پھینکا ہے جس میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور علم و حکمت سے اسے بھر دیا گیا ہے، آب زمزم سے اس کو صاف ستھرا کر دیا گیا ہے۔ کس نبی کے لیے اہتمام ہوا؟ لہذا اب شیطان کے وساوس بھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ صاف ہے، ستھرا ہے۔ یہ ساری حالتیں بچپن میں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں، لہذا گھبرا کر کے، ڈر کر کے، جب وہ دوسرے شریک بھائی آئے اور آ کر کے کہا گھر میں یہ معاملہ ہوا، تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایسے ایسے ہوا ہے۔ جانتے ہو کون ہے؟ میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ ڈر کر کے، گھبرا کر کے، شاید جن وغیرہ کا اثر ہوگا، لا کر کے واپس کرنا چاہا آمینہ کے پاس، تو آمینہ نے کہا نہیں، یہ خیر والا بچہ ہے، پیدائش سے پہلے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، لہذا جب یہ پیدا ہوا خیر و برکتوں کا نزول ہوتا رہا ہے، لہذا ایسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر واپس لے کر کے آئیں حلیمہ سعدیہ۔ تو حال کے اعتبار سے آپ دیکھیں نبی کا یہ حال ہے، زمان کے اعتبار سے اچھا زمانہ، مکان کے اعتبار سے سب سے اچھا مکان، مقام کے اعتبار سے نبی کا سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام۔ یہ ساری چیزیں اس حوالے سے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنائے جائیں گے، اور آپ کی بات مستند ہوگی، آپ کی بات کے انکار کے نتیجے میں آدمی دائرہ ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں جو تیری بات کو نہیں مانتا، تیرے فیصلے کو نہیں مانتا۔ تو لہذا ساری عظمتیں، ساری فضیلتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اور آپ کی سنتیں اور آپ کے اقوال، آپ کے افعال کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں۔ اب ایک آدمی سنت کو بالائے طاق رکھ کر کے، قرآن کو اہمیت دے کر کے یہ کہے کہ ہمارے لیے صرف یہ کافی ہے، ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کا یہ فرمان آخر میں یاد رکھا جائے۔ نبی کہتے ہیں کہ ایک آدمی میری بات سن لیتا ہے، میرے بارے میں جان لیتا ہے، فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی یہودی، کوئی نصرانی،
कोई भी इंसान ला यस्माउ बी अहदुम मिन हादिहिल उम्मा यहूदियुन वला नसरानियुन थुम्मा यमूत वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिह, मैं जिसे दे करके भेजा गया हूँ उस पर ईमान लाए बगैर कोई मर जाता है, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो नसरानी हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर मेरे बारे में उसने सुन लिया है और ईमान लाए बगैर अगर वो मर जाता है तो कहाँ जाएगा वो? जहन्नम की आग में जाएगा, आग में दाखिल होगा। तो लिहाजा तमाम चीज़ों का तकाजा ये है कि अल्लाह के नबी की ज़ात को, अल्लाह के नबी की बात को अहमियत दी जाए, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अहमियत दी जाए। सुन्नतों के बगैर दीन नहीं समझा जा सकता, सुन्नतों के बगैर अहकाम नहीं समझे जा सकते, सुन्नत के बगैर अल्लाह की मुराद को हासिल नहीं किया जा सकता। और सुन्नत जुड़ी है अल्लाह के नबी की ज़ात से, और नबी की ज़ात से आला ज़ात, अरफा ज़ात, मकाम वाली ज़ात किसी की नहीं। उस ज़माने से बेहतर ज़माना कोई नहीं है और उस मकान से बेहतर कोई मकान नहीं। तो लिहाजा हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अहमियत दें और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल को अहमियत दें, किताब और सुन्नत को लाजिम पकड़ें। कामयाबी इसी में है, कामरानी इसी में है। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो फिर गुमराह हो जाएंगे, नाकाम होंगे, नामुराद होंगे, फितने से दो चार होंगे। फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिहि अन तुसीबहुम फितनह औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। तो कामयाबी के लिए बुनियादी चीज़ें हैं, इसको अपनाइए, इसको इख्तियार कीजिए। मुझे ये मालूम हुआ है कि इससे पहले भी कई मरतबा सुन्नत के हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से दुरूस हुए, इसके बावजूद भी हमारे अपनी सफ़ों में कुछ ऐसे इख्वान हमारे रहा करते थे, बड़े काम करने वाले, लेकिन आज उनका ये नारा है कि हमें अल्लाह की किताब ही काफ़ी है, सुन्नत के बगैर हम अल्लाह की किताब को लेकर के ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क़तअन नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी सूरत में नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तर्क करने के नतीजे में गुमराही हाथ आएगी और आदमी जहन्नम का ईंधन होगा। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा क़ील वमन यअबा या रसूलल्लाह क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह वमन असानी फ़क़द अबा। सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके जो इनकार करता है। पूछा गया कौन इनकार करता है? कहा जो मेरी इताअत करता है वो जन्नत में जाएगा, जो मेरी इताअत से मुंह मोड़ लेता है वही इनकार करने वाला है। तो लिहाजा ये बुनियादी चीज़ें हैं, इसको जहन में रखिए। और दो कायदे जो मैंने बयान किए उसको हमेशा के लिए याद रखिए। पहला कायदा तो ये था, सुन्नतें मुअक्कदा होती हैं, सुन्नतें मुफस्सल होती हैं या तफसीली सुन्नतें होती हैं, या जो मुजमल होती है उसकी तफसील होती है। अहकाम जो मुतलक होते हैं उसके लिए मुक़य्यद के तौर पर सुन्नतें आती हैं, और जो अहकाम आम होते हैं सुन्नत आकर के उसे ख़ास करती है, और कुछ सुन्नतें ज़ायदा होती हैं। लिहाजा ये तमाम कायदा पहले कायदे के बाब में हमने इसको बयान किया। दूसरा कायदा ये है कि सुन्नतों में भी हमको अवामिर की तहक़ीक़ करनी पड़ेगी, नवाही की तहक़ीक़ करनी पड़ेगी। अगर वो सारी सुन्नतें जो अवामिर के बाब में आ रही हैं वजूब के मामले में आकर के वजूब से हटा करके उसको मुस्तहब पर लाती हैं, सही अगर हैं तब तो ठीक है। ऐसे ही नवाही के सिलसिले में हराम से हटा करके उसको तंज़ीही के बाब में लाती हैं, और अगर वो सही हैं तब तो फिर हमें ये फैसला करना होगा कि ये हुक्म हुर्मत से निकल करके तंज़ीही के बाब में है, वगरना हुक्म हुर्मत के मतलब ये हुक्म हुर्मत वाला है। ये सारी चीज़ें इस सिलसिले में हमको बाकी रखनी होगी। ये कायदे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हम सुन्नत में अवामिर और नवाही की हकीकत को नहीं जानेंगे तब भी ठोकरें खा सकते हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को जहन में रखिए और ये याद रखिए कि अल्लाह के नबी की ज़ात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम, आप अलैहिस्सलाम का ज़माना सब जो है आला व अरफा हैं, इसीलिए इसको गिरने न दिया जाए। हम ये कह कर के नबी की सुन्नतों को न घटाएं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को कम न करें, बल्कि सुन्नतों को अहमियत दें। सुफियान अस्सौरी का कौल याद रहे, आखिर में फिर उसको दोहरा कर बात ख़त्म करता हूँ। क्या कहा सुफियान अस्सौरी रहमहुल्लाह ने? कोई भी कौल काबिल कबूल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि कौल अमल के मुताबिक ना हो। दूसरी बात, कौल और अमल सही नहीं होंगे उस वक्त तक जब तक कि वो सुन्नत के नीयत के मुताबिक ना हो। कौल अमल नीयत दुरुस्त नहीं होंगे उस वक्त तक जब तक कि वो सुन्नत के मुताबिक ना हो। तो लिहाजा सुन्नत की ज़रूरत नीयत के लिए भी है, नीयत की इस्लाह के लिए भी है, सुन्नत की ज़रूरत अमल की इस्लाह के लिए भी है, सुन्नत की ज़रूरत कौल की इस्लाह के लिए भी है। सुन्नत के बग़ैर कोई चारे कार नहीं, सुन्नत के बग़ैर नजात नहीं,
سنت کے بغیر کامیابی نہیں، لہذا سنتوں کو لازم پکڑیے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی و کامرانی ہے۔ میں اپنے لیے آپ سب کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتاب کے ساتھ سنت کو لازم پکڑنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے، ہم سب کی جائز ضروریات کو اللہ پورا فرمائے، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر بلا، ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.